اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اسلامک پوائنٹ۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ بیت المقدس سے مسلمانوں کا کیا تعلق ہے؟ سرزمین بیت المقدس سے مسلمانوں کا رشتہ نہایت گہرا اور ایمان افروز تاریخ کے ساتھ وابستہ ہے۔ فلسطین کی مقدس سرزمین اہل ایمان کے لیے شروع سے عقیدتوں اور محبتوں کی مرکز رہی ہے۔ ہر دور میں مسلمانوں نے اسے اپنی جان سے زیادہ اہمیت دی اور اس کے تحفظ کے لیے اپنی زندگیوں کو نچھاور کیا، کیونکہ یہیں پر مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی واقع ہے، جس کی طرف رخ کر کے تقریباً 16-17 مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی۔ سفر معراج کے موقع پر سید الاولین والآخرین امام الرسل خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہیں سے معراج کے سفر کا آغاز ہوا۔ یہ سرزمین بہت سارے انبیاء کرام کی جائے پیدائش بھی ہے اور مسکن و رہائش گاہ بھی ہے اور جائے نبوت بھی، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتوں اور رحمتوں کو رکھا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس سرزمین کی عظمت و اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ بیت المقدس کو 17 ہجری 638 میں 3000 صحابہ نے فتح کیا اور یہاں کے پادری سفرو نیوسی نے شہر کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کی۔ 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے یہاں پر قبضہ کیا۔ بلاخر 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو شکست دی، بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی نے نقل کیا ہے، میدان جنگ میں سلطان کی کیفیت ایک ایسی غمزدہ ماں کی سی تھی جس نے اپنے اکلوتے بچے کا داغ اٹھایا ہے۔ وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پر دوڑتے پھرتے اور لوگوں کو ترغیب دیتے، خود ساری فوج میں گشت کرتے اور پکارتے پھرتے، اسلام کی مدد کرو، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ سلطان کو بیت المقدس کی ایسی فکر تھی اور اس کے دل پر ایسا وزن تھا کہ پہاڑ کے متحمل نہیں تھے۔ 90 برس میں یہ پہلا قبلہ جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی شب انبیاء کی امامت تھی، اسلام کی تولیت میں آیا۔ واعظمیت 1516 عیسوی میں عثمانی خلافت کے زیر انتظام آیا۔ 1917 عیسوی میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور القدس انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1917 عیسوی میں بلفور معاہدہ کے تحت یہاں یہودی ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ 1948 میں فلسطین کے 78% علاقے پر اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ 1967 عیسوی میں یہود نے فلسطین کے باقی ماندہ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ 1987 میں یہودیوں کے خلاف جدوجہد کا اعلان کیا گیا۔ خلافت عثمانیہ کے عہد میں خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کے پاس یہودیوں نے آ کر یہ پیشکش رکھی تھی، اگر سلطان عبدالحمید ثانی فلسطین میں یہودیوں کے لیے ایک قومی وطن کے قیام کی اجازت مرحمت فرمائیں گے تو یہودی تحریک خلافت عثمانیہ کو 50 کروڑ پاؤنڈ اور بطور خاص سلطان کے ذاتی خزانے کے لیے مزید 50 لاکھ پاؤنڈ دینے کے لیے تیار ہے۔ جس وقت یہ پیشکش کی گئی اس وقت خلافت عثمانیہ شدید مالی بحران کا شکار تھی۔
اور دشمنوں کے نرغے میں گری ہوئی تھی، لیکن سلطان عبدالحمید ثانی نے نہایت تاریخی اور ایمان افروز جواب دیا، جس سے اس مقدس سرزمین کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور اس کے تحفظ کی فکر کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہونے کا احساس بھی۔ سلطان نے کہا، جا کے کہہ دو وہ اس سلسلے میں آج کے بعد کوئی بات نہ کرے، کیونکہ میں ہرگز دوسروں کو دینے کے لیے ارض فلسطین کی ایک بالش سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ ارض فلسطین میری ملکیت نہیں بلکہ وہ میری قوم مسلم کی ملکیت ہے، جس نے اپنے لہو سے اس خاک کو سینچا ہے۔ یہودی اپنی لاکھوں کی رقم اپنے پاس رکھیں۔ بعض نے سلطان کے الفاظ کی ترجمانی اس انداز میں کی ہے کہ اپنے ملک فلسطین کے تعلق سے، جس کے ایک ایک بالش کو اپنے اجداد کے خون گرم کے صرفے کے ذریعے حاصل کیا ہے، ہم ایک بالش زمین کے تئیں بھی کسی کو کوتاہی کو راہ نہ دیں گے۔ بلکہ ہم تو ماضی سے زیادہ اپنا خون دے کر اس کی حفاظت کریں گے۔ ہم کسی طور پر وہاں یہودیوں کی ریاست قائم نہیں ہونے دیں گے۔ فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں ہے۔ فلسطین اور اس کی تاریخ پر غیر معمولی مہارت رکھنے والے اور اس کے حالات پر گہری نگاہ رکھنے والے عالم اسلام کے ممتاز قلم کار و مصنف حضرت مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب تحریر فرماتے ہیں، القدس ہمارا وہ عظیم ورثہ ہے جس کے محافظ و خادم کا منصب خالق کائنات نے ہمیں بخشا ہے۔ یہود و نصارہ نے جب اس مقدس عبادت گاہ کی حرمت کا تحفظ نہ کیا، اس کی پاکیزہ فضاؤں کو اپنے زہریلے گناہوں سے آلودہ کیا اور بار بار تنبیہ کے باوجود باز نہ آئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں مقام اتباعیت سے معزول کر کے امت محمدیہ کو یہ عظیم منصب سونپ دیا۔ اس دن سے جب صحابہ کرام نے نصرت خداوندی سے القدس فتح کیا اور یہ بار امانت ہماری غیرت کا امتحان ہے، ہمارے ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی ہے، اس کے تحفظ میں ہماری ترقی و بقا کا راز مضمر ہے اور اس کے تقدس پر حرف آیا تو ہم سے اتباعیت کا منصب چھن جانے کا خطرہ ہے۔ عربی و اردو کے مایہ ناز مصنف صاحب طرز ادیب و تاریخ فلسطین اور اس کے نشیب و فراز سے گہری واقفیت رکھنے والے دیدہ ور عالم دین حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب مدد اللہ لکھتے ہیں، مشرق و مغرب کے گوشے گوشے میں بسنے والے مسلمانوں کے دلوں میں قدس کا عظیم مرتبہ ہے، کیونکہ اس کی گود میں مبارک مسجد اقصی واقع ہے۔ شہر قدس کو معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزرگاہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مسلمان دوسرے مقامات کے سلسلے میں کسی چیرہ دستی اور بدتمیزی کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن فریب، دامن و سلامتی جس کا ظاہر رحمت اور باطن ایذا و عذاب دہی سے عبارت ہے کہ عوض قدس سے دستبرداری کے بارے میں سوچنا تو درکنار، اس کی شان میں کسی زیادتی کو بھی ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ بیت المقدس دنیا کا تیسرا محترم و متبرک خطہ ہے اور بابرکت مقام ہے۔ اس سرزمین کا ہر چپا قابل احترام ہے۔ اسی سرزمین پر حشر برپا ہوگا۔ آخر زمانے میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کا خاص تعلق رہے گا۔ اور بھی بہت سارے فضائل و خصوصیات بیت المقدس اور سرزمین فلسطین کے ہیں۔ اتنا گہرا رشتہ مسلمانوں کا بیت المقدس سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ناجائز طور پر قائم ہونے والی اسرائیلی مملکت اور اس کے حکمرانوں نے فلسطینیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ تاریخ کا ایک بدترین باب ہے۔ آج بھی فلسطینیوں کو خود ان کی ہی سرزمین میں قید و بند کر کے رکھ دیا ہے۔ معصوم بچوں، بے قصور جوانوں، عزت مآب ماؤں بہنوں، نہتے مردوں، کمزور بوڑھوں کے ساتھ اسرائیلی اپنے روز قیام سے ظلم ڈھاتے آ رہے ہیں۔ ان کے گھروں کو اجاڑنا، ان کے شہروں کو برباد کرنا، ان کی عمارتوں کو ڈھانا، ہر طرف خاک و خون کا دلسوز منظر برپا کرنا اسرائیلیوں کا مشغلہ رہا ہے۔
گزشتہ ایک ہفتے سے فلسطین کے شہر غزہ میں اسرائیل کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ حماس کے حملہ کو بنیاد بنا کر غزہ کو تباہ و برباد کرنے اور نہتے مسلمانوں کو شہید کرنے کے ناپاک کھیل میں اسرائیل مصروف ہے۔ دنیا کے ظالم ممالک اسرائیل کی اس حیوانی کارروائی میں شریک اور معاون ہیں، جنہیں خون انسانی کو بہانے میں لطف آتا، معصوم بچوں کو بلکتا دیکھ کر ان کی شیطانی روحیں خوش ہوتی ہیں، بے قصور عورتوں پر ظلم ڈھا کر انہیں اطمینان نصیب ہوتا ہے، نہتے جوانوں کو شہید کر کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور علاقوں کو تہس نہس کرنے، ہنستے کھیلتے شہروں کو ویران کرنے میں ان ظالموں کو خوب دلچسپی رہتی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 1570 ہو گئی، زخمیوں کی تعداد 700,200 سے بڑھ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کی بمباری سے 2500 سے زیادہ مکانات تباہ جبکہ 30,000 کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ بے گھر فلسطینیوں کی تعداد 3,38,000 تک پہنچ چکی ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2,20,000 فلسطینی اقوام متحدہ کے اسکولوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، 1,00,000 فلسطینی اپنے عزیزوں گرجا گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں، ہسپتالوں میں زخمیوں کے لیے 70 اور دوائیں کم پڑ گئی ہیں، اور بجلی بند ہونے سے وینٹیلیٹر چلانا چیلنج بن چکا ہے۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی بربریت کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان میں نہتے بچوں کی سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی بمباری میں مجموعی طور پر شہید ہونے والوں کی تعداد 1400 سے زیادہ ہو گئی ہے، 400 بچے اور 250 خواتین بھی شہداء میں شامل ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارے ایمانی تعلق کی بنیاد اور ملی رشتہ کی نسبت پر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت، بیت المقدس کی بازیابی کے لیے دعا کرتے رہیں، امن و امان کے قیام اور اہل فلسطین کی مدد و نصرت کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں التجا کریں، فلسطین کے مسلمانوں کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں، ظالم اسرائیل کے ہاتھ میں اور ظلم و ستم سے نجات کے لیے پروردگار عالم سے دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔